اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین ولعن وعلی آلہم اجمعین اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ السلام یا امہ وانا اعلم انی مقتول مذبوح ظلما وعدوانا وقد شاء عز وجل ان یرى حرمی ورحتی مشردین واطفالی مذبوحین مأسورین مقیدین وهم یستغیثون فلا یجدون ناصرا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے سفر کی اطلاع پھیل گئی تو جناب ام سلمہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، رسول گرامی کی زوجہ ہیں، بہت عزیز تھیں رسول گرامی کو، وہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا پیش آئے گا جانتی تھیں، اس لیے کہ رسول گرامی نے انہیں بتایا تھا، حتیٰ ان کے پاس ایک شیشی میں مٹی رکھی تھی اور انہیں یہ بتایا تھا کہ یہ مٹی جب خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا ہے۔ تو بس جناب ام سلمہ بھی جانتی تھیں کہ اس طرح سے پیش آئے گا، تو انہوں نے بھی محبت میں چاہا کہ آپ جو ہے وہ اس سفر پہ نہ جائیں، آپ مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی، نصیحت کی، تو ان کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا امہ انا اعلم، اے مادر گرامی میں جانتا ہوں، انی مقتول مذبوح، میں شہید ہوں گا، قتل ہوں گا، مارا جاؤں گا، میں ذبح کیا جاؤں گا، ظلماً و عدوانا، مجھ پر ظالم ظلم کریں گے اور تجاوز کریں گے اور حد سے گزریں گے اور مجھے جو ہے وہ قتل کریں گے۔ وقد شاء عز وجل، اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ قتل ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، تو آپ جو یہ اپنے بچوں سمیت سفر کو اختیار فرما رہے ہیں اور بچوں کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، اپنے اصحاب کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، گھر والوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں، تو یہ وہاں کیا کریں گے، ان کا کیا کام ہے؟ تو انہیں نہ لے جائیں، مثلا جناب ام سلمہ یہ چاہتی ہوں۔ تو آپ نے اس کا بھی جواب فرمایا کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ میرے حرم کو اور میرے گھر والوں کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، میرے بچوں کو قتل ہوا دیکھنا چاہتا ہے، میرے بچوں کو خواتین کو قیدی بنا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہم یستغیثون، در حالی کہ وہ لوگ مدد کے لیے پکاریں گے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ بس یہ وہ کلمہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی مقابلے پر بیان فرمایا۔ اس میں بھی آپ نے اعلان کیا ہے کہ مجھے یقین ہے، علم ہے کہ میں مارا جاؤں گا۔ اب اس علم کے دو طریقے ہیں، ایک تو وہی رسول گرامی کی روایات ہیں، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ خود امام حسین السلام کو، امام ہے وہ، علم امامت کے ذریعے معلوم ہے۔ اب جب کہ معلوم ہے اور رسول گرامی نے فرمایا ہے، حتیٰ گزشتہ انبیاء بھی اس واقعے کو جانتے ہیں۔ حضرت آدم سے بات شروع ہوتی ہے، تمام انبیاء کو کربلا کا واقعہ سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، حتیٰ تمام انبیاء تقریباً کربلا سے گزارے گئے ہیں، اور جب وہ کربلا سے گزرے ہیں تو ان کو وہاں پر رنج و الم سہنا پڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کو معلوم تھا اور ان سب سے پہلے خداوند عالم کے علم الہی میں تھا کہ ایسا ہونا ہے، تو کیا یہ کوئی جبری عمل ہے؟ یعنی بس یہ ہونا تھا؟ علم الہی میں اگر کوئی شے ہے تو کیا وہ باعث جبر ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ عالم ہونا خداوند عالم کی ایک صفت ہے اور مرید ہونا بھی ایک صفت ہے۔ خداوند عالم کی صفات عین ذات ہیں، جدا نہیں ایک دوسرے سے۔ جب وہ عالم ہے اسی وقت وہ مرید اور ارادہ کرنے والا ہے، اسی وقت وہ شاعی ہے، وہ مشیت رکھتا ہے۔ خداوند عالم کی مشیت انسانوں کے اعمال اور کردار کے بارے میں یہ ہے کہ وہ انتخاب کریں۔ بس علم الہی میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اپنے انتخاب سے یہ راستہ طے کریں گے، اور انہوں نے اپنے انتخاب سے راستہ طے کیا ہے۔ بس علم الہی سبب نہیں بنتا کہ یہ ایک مجبوری کا کوئی عمل ہو، جبر ہو اس کے اندر، نہیں۔ خداوند عالم تمام انسانوں کے اعمال کو جانتا ہے، لیکن کیسے؟ کہ یہ اپنے اختیار کے ساتھ اعمال انجام دیں گے۔ اگر اختیار نہ ہو انسان کے اعمال میں تو اس کی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر خداوند متعال جبر کر کے کسی کو نماز پڑھائے یا شہید کروائے تو پھر نہ اس نماز میں کوئی فائدہ ہے، نہ اس قتل و شہادت میں کوئی اجر و ثواب اور عظمت ہے۔ عظمت ہے ہی انتخاب میں۔ بس انسان کو خداوند عالم نے مختار خلق کیا۔ ائمہ علیہ السلام بھی اسی طرح سے، انہوں نے راہ حق کو چنا، اختیار کیا اسے، انتخاب کیا اسے، حق و باطل میں سے، اور حق کے لیے کھڑے ہوئے اور معرفت کے ساتھ ظالم کے سامنے ڈٹ گئے اور اسے شکست دی، اپنی شہادت سے انہیں شکست دی۔ آج تک حریت کا علم انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ لہذا یہ جو ایک کلمہ یہاں پر آیا کہ انی عالم میں جانتا ہوں، تو اس کی یہ تفسیر ہے۔
آج ہم سب لوگ، اکثر لوگ اگر رائے حق کے لیے کھڑے ہوں تو انہیں پتہ ہے کہ ہم مارے جائیں گے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہیں؟ اہل لبنان، اہل غزہ، اہل یمن، اہل ایران، اہل عراق، ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم مارے جائیں گے۔ ہمارے رہبر کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، انہوں نے کہا کہ شہادت تو میرا عشق ہے۔ تو ان کی اولاد میں سے ایک آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی عاشق شہادت ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بس یہ کلمہ ہے جو آپ نے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا ہے، ان کلمات میں سے جو آپ سے نقل ہوئے ہیں مدینے میں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اسے صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔